ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسد ایوب صاحب، ایم فل اسٹوڈنٹ جامعہ کراچی، اور 15 سال سے ماشاءاللہ سے آپ نعت خوانی پیش کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ڈفرینٹ کمرشلز میں کام بھی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا۔ کب سے شوق ویسے ہوا، یا شوق ہوا یا بس سوچا کہ آواز اچھی ہے تو اسے مطلب پڑھا جائے، نعت اپنایا جائے؟ نعت کی فیلڈ تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، کہیں گے کہ خوشی ہوتی ہے جو نعت پڑھتا ہے انسان۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو سلام اور اپنے تمام ویورز کو سب کو السلام علیکم اور جمعہ مبارک ماشاءاللہ۔ ایکچولی ناظرین دیکھیں، کسی بھی شعبے کا انتخاب جو ہے نا انسان بچپن سے کرتا ہے، اور بچے کے اندر آرٹسٹ جو ہے نا ایک بائی برتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آرٹ کی کیٹیگریز ہیں کہ کوئی سنگر بن جاتا ہے، کوئی اچھا ڈیبیٹر بن جاتا ہے، اچھا اسپیکر بن جاتا ہے، کوئی نعت خواں بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو چاہیں تو اسکولز میں ڈال دیں اور جو نارملی ہوتا ہے، لیکن آپ بچے کو اگر مدرسے میں بھیج دیں تو وہ 10 سے 12 سال میں عموماً ہمارے ہاں ماشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بھی بن جاتا ہے۔ پھر والدین جس ماحول میں رکھتے ہیں نا 10 12 15 سال کی عمر تک بچے کو، تو بڑے ہو کر تربیت میں اسی چیز کا شیڈ نظر آتا ہے جو ماحول آپ نے اس کو پرووائڈ کیا ہو۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ روک ٹوک جب زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لائک جس طرح کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، یا کوئی آرٹسٹ مطلب یہ کہ پینٹر بننا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس فیلڈ میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس پہ کیا تم آگے جا کے کرو گے، اس میں کوئی آگے تمہارے لیے کوئی اپروچ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا صرف ہم مانیٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو پروفیشنلی اس کا مانیٹری جو ہے وہ سین وہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے، اس وجہ سے روک ٹوک کرتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں، کسی بھی شعبے میں جب آپ جاتے ہیں یا اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے میں، کامیابی ہم حاصل کرنے میں رکاوٹ تو آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، اپنے شعبے میں وہ جب بھی آگے بڑھتا ہے کہ جب مستقل مزاجی اس کے مزاج میں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں کوئی اور بھی نعت خوانی میں تھا یا؟ میرے گھر میں تو ایسا کوئی نعت خواں نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ محافل نعت میں جایا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی نعت پڑھوں، لیکن ان کا پراپر گلا ساتھ نہیں دیتا تھا، تو وہ مجھے بس اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اچھا، بائی برتھ کہہ لیں کہ آپ میری بچپن سے لسننگ پاور اچھی تھی۔ یہ بالکل جنرل بات بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اگر کوئی گانا آ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، یا کوئی نعت آ رہی ہے، کوئی تلاوت آ رہی ہے، تو مجھے سن کے جو ہے نا اس کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا۔ تو والد صاحب مجھے بچپن سے، ہماری مسجد ہے جامع مسجد نور الاسلام نازآباد میں، مجھے وہاں لے کے جایا کرتے تھے، تو وہاں درود السلام پڑھا جاتا تھا جمعے کے دن، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو مجھے وہ سن کے صلاۃ السلام یاد ہو گیا۔ پھر وہ وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر والد صاحب مجھے محافل نعت میں لے جاتے تھے، نجی تقریبات میں لے جاتے تھے، تو میں انتظار میں ہوتا تھا یہ تقریب اپنے مکمل ہونے لگے تو مجھے صلاۃ السلام پڑھنے کا موقع ملے۔ تو میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے نا نعتیں یاد کروائیں۔ تو بچپن سے جب وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب، سبیر رحمانی صاحب، فصیح الدین سہروردی صاحب، سعید ہاشمی صاحب جو شعبہ نعت کے ہمارے مقبول نام ہیں، فیصل حسن نقشبندی صاحب، قاری اسد الحق صاحب، شاہ رخ صاحب، تو ان کو جب ہم ماحول میں دیکھتے تھے نا وہ خود ہی آبزرو کرتے وہ چیزیں طبیعت میں آنے لگ گئیں، اور یہ کانفیڈنس پیدا ہو گئی یار یہ نعت شریف میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، نعت پڑھنے لگے پڑھتے تھے مطلب ان کے مطلب جس طرح ان کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کیا، پریکٹس کیسے کی؟ 7 سال 8 سال کی عمر سے دیکھنا شروع کیا، ماحول میں جانا شروع کیا، تو اسکولز میں بھی پڑھتا تھا، پھر پرائمری اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں پڑھتا رہتا تھا۔ پھر محافل نعت میں ایک وقت آیا کہ سن کے مجھے کچھ کلام ایسے یاد ہو گئے۔ پھر ہمارے ایک استاد ہیں فراست علی خان، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو میں جس گھر میں قرآن مجید پڑھنے جاتا تھا وہاں مجھے جیسے قرآن کا استاد ملا، اسی طریقے سے مجھے نعت کے استاد بھی اس گھر میں ملے، انہوں نے مجھے 2 نعتیں یاد کروائیں۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے اپنے سینئرز کو دیکھ کر سیکھتے رہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اگر آپ کو ایکٹنگ سیکھنی ہے یا سنگنگ سیکھنی ہے، نعت خوانی سیکھنی ہے، تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں
ایز سچ کوئی بہت اسپیسیفک ادارے نہیں کہ جہاں آپ ایک کو آدھا تربیت دی ادارہ ہے جائے. یا دو آپ ادارے، اپنے ہاں. شعبے میں اسٹرگل کرتے ہیں, سینئرز کو فالو کرتے ہیں, وہ سینئرز جو منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو رول ماڈل لوگ ہوتے ہیں دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ ہاں مجھے ان کی طرح کامیابی حاصل کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ جب مستقل مزاجی اپنے مزاج میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا اچھا, ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے ایجوکیشن کو بھی رکھا, آپ ویسے فیلڈ کیا, آپ کون سی فیلڈ میں ہیں؟ میں اسلامک اسٹڈیز میں الحمدللہ ماسٹرز کیا تھا, اور ان دنوں جامعہ کراچی سے اصول الدین میں ایم فل کر رہا ہوں الحمدللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور بس دینی دنیاوی تعلیم دونوں جاری ہے. ماشاءاللہ سے. تو ابھی پروفیشنلی جو ہے آپ مطلب تعلیم دے رہے ہیں, مطلب خود تو حاصل کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ کیا مطلب پروفیشنلی اور کیا؟ بحیثیت طالب علم ہوں میں تو ابھی, اور اچھا, ویسے تقریباً الحمدللہ مختلف چینلز پہ مجھے کوئی 10 سے 15 سال کا عرصہ ہو گیا اسی شعبہ نعت میں مصروفیت ہے. اور مطلب آپ نے مستقل جو ہے شعبہ نعت کو شعبہ نعت کا انتخاب کیا اور اس میں پورا سال اپنا وقت دیا میں نے. اوکے اوکے, یہ تو بہت اچھا ہے. اس میں مزید آپ پریکٹس بھی کرتے رہتے ہوں گے, آئی ایم شیور. اور الحمدللہ گزشتہ 8-9 برس سے تو مستقل رمضان ٹرانسمیشنز کا مختلف چینلز پر حصہ ہوتا ہوں, اور ادروائز انٹرنیشنلی جانے کا موقع ملا بھی یا نہیں؟ انٹرنیشنلی مجھے بس اللہ کے گھر جانے کا موقع ملا اور دبئی گیا ہوں, اور الحمدللہ انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ تھا سفر ہوتا, لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے کچھ معاملات ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کووڈ-19 کو بھی جلدی ختم فرمائے تاکہ ابھی تو سنا ہے سیکنڈ ویو آنے والی ہے, بس اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. وہی والی بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اور آپ لوگ اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی کیا کر رہے ہیں, کیسے مطلب اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم لوگ یہ کہ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو آج سے تو جامعہ کراچی بھی بند ہو گئی ہے. جی, کل ہماری آن لائن کلاسز ہوئی ہیں, اس کے علاوہ 25 نومبر تک جامعات کھلی ہوئی تھی, لیکن وہ رات کو پھر اچانک نوٹیفیکیشن آیا کہ کلوز کر دی گئی ہیں, تو اب آن لائن کلاسز لے رہے بہت آ گئے نا. آپ کو پتہ ہے سول وغیرہ میں تو جگہ نہیں مل رہی ہے اس وقت نا, اتنی زیادہ کیسز آ گئے ہیں, اور ابھی ہاسپٹلس پھر سے وہی والی بات ہے کہ اس وقت بیڈز اگین وہی والی بات ہے نہیں ہیں, اور بہت مشکلات اس وقت آ رہی ہیں. کیسے مینیج کریں گے لوگ؟ مطلب یہ ایک بڑی ایک سینسٹیو اور سیریس چیز ہے جو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس کو. آئی ہوپ لوگ ابھی بھی سیریس لیں پلیز. دیکھیں سیکنڈ ویو کا سب نے کہا تھا کہ آئے گی, اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا چکی ہے. کینیڈا آپ دیکھیں بالکل بند ہے اس وقت, اور تو ہمیں بھی سیریسلی تو لینا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یقیناً شفا تو اللہ رب العزت نے رکھی ہے, لیکن شاید ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ذہن انسانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ استطاعت عطا فرمائے کہ اس کی ویکسین جلد سے جلد آ جائے تاکہ پوری دنیا کے معاملات بہتر ہو سکیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں جب اپنے دن کا آغاز کریں تو کوشش کریں کہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو ویسے تو اللہ کے ذمہ ہر چیز ہے, فرشتے مقرر ہیں ہر چیز کے لیے, لیکن جب کوئی سورہ یاسین پڑھ کر اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کا ذمہ اپنے ہاتھ میں خود لے لیتا ہے صبح سے شام تک. اور آیت الکرسی آپ پڑھ کے گھر سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں خاص رکھتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں اللہ نے زمزم میں شفا رکھی ہے, اجوا میں شفا رکھی ہے, کلونجی میں شفا رکھی ہے. تو جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے شفا رکھی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرف بھی بڑھیں اور احتیاط بھی کریں. احتیاط کیجیے کیونکہ احتیاط زندگی ہے. بالکل بالکل, احتیاط تو بے انتہا ضروری ہے. بھی جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس ملتے, کہیں نہ جائے گا. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد.